جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کو ایک افسوسناک خبر دینی ہے جو کہ مدینۃ النبی مدینہ المنورہ کے متعلق ہے۔ یہ خبر دی ہے ترکی کے ایک آدمی نے کہ میں مسجد نبوی کے اندر آ رہا تھا، میں نے دیکھا چند پولیس والے، سعودی پولیس والے شرطے وہاں کھڑے تھے، ایسے جیسے کسی مجرم کے انتظار کے اندر ہیں، اس کو پکڑنے کے انتظار کے اندر ہیں۔ میں وہاں کھڑا ہو گیا، دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک نوجوان پر رونق چہرہ، اس کا البانیہ کا رہنے والا تھا، 35 سے 36 سال کے درمیان اس کی عمر تھی۔ وہ باہر نکلا تو پولیس والے شرطوں نے اس کو فوراً پکڑ دیا، ہتھ کڑی لگائی اور اس کو گاڑی کے اندر ڈالنے لگے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، یار اس نوجوان کی کیا غلطی ہے، اس کو کیوں پکڑ رہے ہو؟ تو پولیس والوں نے کہا پچھلے 6 سال سے اس آدمی کو، اس نوجوان کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں، جب بھی یہ ملتا ہے ہمیں چکما دے کے فوراً روضہ رسول کی طرف بھاگ جاتا ہے، مسجد نبوی کے اندر گھس جاتا ہے، وہاں جا کر ہم اس کو پکڑ نہیں سکتے۔ آج یہ ہمارے ہاتھ چڑھ گیا ہے 6 سال کے بعد، اب اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ پولیس والوں سے وہ آدمی، اس ترکی کے آدمی نے کہا کہ اس کی غلطی کیا ہے؟ پولیس والوں نے کہا کہ یہ غیر قانونی طور پر سعودیہ کے اندر رہ رہا ہے، مدینۃ النبی کے اندر رہ رہا ہے، اس کے کاغذات نہیں ہیں، ویزا وغیرہ نہیں ہے۔ ترکی کا آدمی کہتا ہے کہ جب میری ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ نوجوان پکار کر کہہ رہا تھا، یار میں مجرم نہیں ہوں، میں چور نہیں ہوں، میں بیکاری نہیں ہوں، صرف ادھر مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر مجھے رہنے دو۔ وہ ترکی کا آدمی کہتا ہے میں نے اس نوجوان کو مسجد نبوی کے اندر رات کو روتے ہوئے دیکھا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو میں نے جو پولیس والے تھے ان کو آفر کروائی کہ اس آدمی کو جو ہے وہ میں اس کے کاغذات کلیئر کروا دیتا ہوں، اس کا ویزا لگوا دیتا ہوں، اس وقت تک اس کو جو ہے وہ اپنے پاس رکھو، جب کاغذات کلیئر ہو جائیں تو پھر اس کو ادھر ہی رہنے دینا۔ پولیس والے باضد تھے، شرطے باضد تھے کہ نہیں، اب اس کو جو ہے وہ پکا اس کا خروج لگا کے اس کو ہم نے واپس اس کے ملک البانیہ کے اندر بھیجنا ہے۔ نوجوان ان سے بار بار کہہ رہا تھا چلے مجھے دعا تو کر لینے دے، مجھے لے جانا لیکن مجھے دعا تو کر لینے دے۔ پولیس والے اس کو کہتے کہ ہر دفعہ تو فراڈ اسی طرح لگاتا ہے، کبھی دعا کا بہانہ، کبھی نفلوں کا بہانہ، کبھی کسی چیز کا بہانہ لگا کے تو بھاگ جاتا ہے۔ آج تجھے نہیں چھوڑیں گے، آج تجھے ہاتھ کڑی لگائے رکھیں گے اور تجھے تیرا خروج لگا کے تجھے پکا البانیہ کے اندر بھیج دیں گے، واپس تیری ہوا بھی نہیں ادھر آئے گی۔ تو وہ نوجوان ترکی کا آدمی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا اس نوجوان کو کیسے اس نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا اور اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرنی شروع کر دیں، اور دعا یہ کر رہا تھا کہ اے اللہ تجھے تو پتا ہے کہ میں تجھ سے وعدہ کر کے آیا ہوں، میرے پیچھے گھر بار بھی تھا، میرا کاروبار بھی تھا، رشتہ دار بھی تھے، سب کچھ تھا، یا اللہ چھوڑ کے سب کچھ چھوڑ کر آ گیا ہوں تیرے نبی کے شہر کے اندر، تیرے محبوب کے شہر کے اندر، صرف اس نیت سے کہ میرا جینا مرنا اس شہر کے اندر ہی ہوگا، یا اللہ صرف تیری رضا کی خاطر آیا تھا۔ اور آج یا اللہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مجھے تیرے محبوب کے شہر سے نکالا جا رہا ہے، یا اللہ میں نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں نہیں جاؤں گا واپس اپنے ملک کے اندر، میری میت ہی جائے گی، میرا جینا مرنا ہی ادھر ہوگا، یا اللہ مجھے نکالا جا رہا ہے، یا اللہ میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا، اور تیرا قرآن مجید کے اندر اعلان ہے اوفو بیاہدی اوفی بیاہدیکم، تم مجھ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو، میں تم سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کروں گا۔ یا اللہ تو وعدے کو پورا کرتا ہے، یا اللہ مجھے عزت سے زندہ نہ نکالیے، اگر یا اللہ میرے مقدر کے اندر موت ہے تو یا اللہ اس کا فیصلہ اسی شہر کے اندر ہو، میری موت ادھر ہی آئے، میرا جینا مرنا یا اللہ ادھر ہی لکھ دیجئے۔ وہ گڑ گڑا کر دعائیں کر رہا تھا تو اچانک اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا، وہ نیچے گر گیا۔ پولیس والوں نے اس کو ٹھڈا مارا زور سے، تو اس نے کوئی جواب نہ دیا، آگے سے نہ ہوں کیا نہ ہاں کیا۔ ترکی کا وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے اس سے کہا، ان سے پولیس والوں سے، کہ دیکھو تو صحیح اس کو کچھ ہو تو نہیں گیا۔ پولیس والوں نے کہا ہم نے کون سی اس کو بڑی سخت ضرب لگا دی ہے کہ اس کو کچھ ہو جانا تھا۔ خیر پولیس والوں نے دیکھا، اس کو آوازیں دی لیکن آگے سے جواب نہیں آ رہا۔ ساتھ ہی پولیس والوں نے ہسپتال فون کیا، فوراً جو ہے وہ ایمبولینس کی گاڑیاں آئیں، ڈاکٹر آگے چیک کیا تو پتہ چلا کہ یہ عاشق رسول
محب رسول اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اس کی روح قبض ہو چکی ہے۔ پولیس والوں نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا اور اللہ سے معافی مانگنی شروع کر دی، یا اللہ ہم سے تیرے محبوب بندے کی جو ہے وہ جان چلی گئی، ہم اس پر ظلم کرتے رہے، اس کو ڈانٹتے رہے، ہم اس کو غلط سمجھتے رہے، لیکن یا اللہ ہمیں کیا پتا کہ وہ تیرے محبوب کا عاشق تھا۔ خیر اس کو جو ہے ہسپتال لے گئے اور وہاں جا کر غسل کفن سارا انتظام کیا گیا۔ پولیس والوں نے خود اس کے جنازے کو اٹھایا اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں جنازہ اٹھانے دو، ہمیں اس کی میت کو اٹھانے دو، ہمیں قبر کے اندر رکھنے دو، ہمیں اس کی چارپائی کو اٹھانے دو، شاید کہ جو ہم نے گناہ کیا ہے اس کی پکڑ آخرت کے اندر کچھ کم ہو جائے۔ پولیس والوں نے اس کی چارپائی کو اٹھایا، جنت البقیع کے اندر لے جایا گیا اور روضہ رسول کے سائے کے اندر اس عاشق رسول کو دفن کر دیا گیا۔ یہ سچے عاشق رسول کا افسوسناک واقعہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ جو گھر بار چھوڑ کر صرف اللہ کی رضا کی خاطر یہ نیت کر کے آیا تھا کہ میرا جینا مرنا مدینے کے اندر ہو، اللہ نے بھی اس کا جینا بھی مدینے کے اندر کر دیا، مرنا بھی مدینے کے اندر کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا عاشق رسول، سچا محب رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کا فرما بردار بنائے۔ یہ ایمان افروز واقعہ آپ کے سامنے رکھا ہے اور یہ افسوسناک واقعہ بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اطاعت رسول، اتباع رسول، محبت رسول عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔